اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ پارہ 20 ریکیپ ربع آخر سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 1 سے 44۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم آ کیا حاسبہ گمان کر لیا ہے الناس لوگوں نے ان یہ کہ یترکو وہ سب چھوڑ دیے جائیں گے ان کے یقولو وہ سب کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے وہم اور وہ لا نہیں یفتنون وہ سب آزمائے جائیں گے۔ اب یہ جو سورۃ عنکبوت ہے یہ مکی سورت ہے اور اس میں جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت کو پڑھتے ہوئے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کے نزول کا جو زمانہ ہے وہ مکہ میں وہ مسلمانوں پر جو بڑے مصائب کا زمانہ تھا وہ والا زمانہ ہے کہ کفار کی طرف سے اسلام کی مخالفت پورے زور و شور پر تھی کہ وہ مخالف ہو گئے تھے اسلام کے، اور جو ایمان لانے والے تھے ان پر سخت ظلم و ستم توڑے جا رہے تھے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورت ایک طرف صادق الایمان لوگوں میں عزم و ہمت اور استقامت پیدا کرنے کے لیے اور دوسری طرف ضعیف الایمان جو لوگ تھے ان کو شرم دلانے کے لیے نازل فرمائی۔ اس کے ساتھ کفار مکہ کو بھی اس میں سخت تحدید کی گئی ہے کہ اپنے حق میں اس انجام کو دعوت نہ دیں جو عداوت حق کا طریقہ اختیار کرنے والے ہر زمانے میں دیکھتے رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ان سوالات کا جواب بھی دیا گیا اس صورت میں جو بعض نوجوانوں کو اس وقت پیش آ رہے تھے، مثلا جیسے کہ کچھ لوگ تھے جن کے والدین ان پر زور ڈال رہے تھے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو اور ہمارے دین پر قائم رہو، جس قرآن پر تم ایمان لائے ہو اس میں بھی تو لکھا ہے کہ ماں باپ کا حق سب سے زیادہ ہوتا ہے نا، تو ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اسے مانو ورنہ تم اپنے ایمان کے خلاف کام کرو گے، تو اس کا جواب دیا گیا ہے۔ اور اس طرح کے اور جو شبہات تھے وہ یہاں پر آیت شروع ہو رہی ہے کہ الف لام میم جو حروف مقطعات ہے، اس کے بعد آ رہا ہے کہ کیا ان لوگوں نے گمان کیا ہے کہ وہ سب چھوڑ دیے جائیں گے، کہ وہ سب کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے اور نہیں وہ آزمائے جائیں گے، کہ کیا لوگوں نے یہ صرف گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے ہی چھوڑ دیں گے۔ اب اس کی تفسیر جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا نام ہے اس کا، کہ جن حالات میں بات ارشاد فرمائی گئی ہے وہ یہ تھے کہ مکہ میں جو شخص اسلام قبول کرتا تھا تو اس پر آفات اور مصائب اور مظالم کا ایک طوفان ٹوٹ پڑتا تھا، تو کوئی غلام ہوتا یا غریب ہوتا تو اس کے لیے تو اور مشکل آ جاتی کہ اس کو بری طرح مارا پیٹا جاتا اور سخت ناقابل برداشت اذیتیں دی جاتی، کوئی دکاندار ہوتا یا کاریگر ہوتا تو اس کی روزی کے دروازے بند کر دیے جاتے تھے، یہاں تک کہ بھوکے مرنے کی نوبت آ جاتی تھی، کوئی کسی بڑے بااثر خاندان جو مطلب امیر یا اس طرح کے خاندان جو تھا اس کا کوئی آدمی اسلام قبول کرتا تو اس کو اپنے خاندان کے لوگ اس طرح سے تنگ کرتے اور ان کی زندگی کو مشکل میں ڈال دیتے۔ اور اس کے بعد آتا ہے یہاں پر مشکل لفظ ہے یترکو کہ وہ سب چھوڑ دیے جائیں گے، پھر ہے وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً فتنہ ہم نے آزمایا الذین ان لوگوں کو من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، فَلَيَعْلَمَنَّ سو ضرور بالضرور وہ جان لے گا اللہ اللہ تعالیٰ الذین ان لوگوں کو صدقوا جنہوں نے سچ کہا، اور لَيَعْلَمَنَّ ضرور بالضرور وہ جان لے گا الکاذبین جھوٹوں کو۔ اب یہاں پر ہے کہ ان سے اگلے لوگوں کو بھی ہم نے خوب جانچا، یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں بھی جان لے گا جو سچ کہتے ہیں اور انہیں بھی معلوم کر لے گا جو جھوٹ بولتے ہیں، کہ ان سے پہلے بھی لوگ ایسے ہی تھے جو ان کو اللہ تعالیٰ نے جان لیا کہ وہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، تو ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ ضرور جان لے گا کہ ان میں سے سچے کون سے ہیں اور ان میں سے جھوٹے کون سے ہیں۔ کیا حسب الذین گمان کیا ہے ان لوگوں نے جو یعملون وہ سب عمل کرتے ہیں السیئات برے، ان یہ کہ یسبقونا وہ سب سبقت لے جائیں گے ہم سے، سا برا ما جو یحکمون وہ سب فیصلہ کرتے ہیں، کہ کیا جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہمارے قابو سے باہر ہو جائیں گے، یہ لوگ کیسی بری تجویزیں کر رہے ہیں۔ اس سے مراد اگرچہ تمام وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، لیکن یہاں پر خاص طور پر جو ہے نا وہ روئے سہن قریش کے ان ظالم سرداروں کی طرف اشارہ ہے جو اسلام کی مخالفت کرتے تھے اور اسلام قبول کرنے والوں کو اذیتیں دیتے تھے۔ اس کے بعد ہے من جو کانا ہے یرجو وہ امید رکھتا ہے لقاء اللہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی،
فَإِنَّا تو بے شک اجل اللہ اللہ کا مقرر وقت، اجل ہوتا ہے اجل، مقرر وقت جو ہوتا ہے مدت، لآتٍ البتہ آنے والا ہے، اور وہ سمیع العلیم وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ کی امید ہو پس اللہ کا ٹھہرایا ہوا وقت یقیناً آنے والا ہے، وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ومن اور جو جاہدہ جہاد کرے، جاہدہ جیم ہادا سے جہاد، مجاہد سب اسی سے ہوتا ہے جہاد کرے، فَإِنَّمَا تو بلا شبہ صرف یجاہد وہ جہاد کرتا ہے لنفسہ اپنی ذات کے لیے، ان اللہ لغنی عن العالمین بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً بے پرواہ ہے جہان والوں سے، کہ اور ہر ایک کوشش کرنے والا ہے اپنے ہی بھلے کی، وہ کوشش کرتا ہے، ویسے تو اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ والذین اور وہ لوگ جو آمنو سب ایمان لائے، وعاملو اور ان سب نے عمل کیا، صالحات نیک، لنکفرن بلا شبہ ہم ضرور مٹا دیں گے، عنہم ان سے، سیئاتہم ان کی برائیاں، ولنجزینہم اور ضرور ہم جزا دیں گے انہیں، احسن احسن اچھا جو ہوتا ہے بہت اچھا، الذی بہت اچھی، الذی وہ جو کانو تھے وہ سب یعملون وہ سب عمل کیا کرتے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے مطابق سنت کام کیے، ہم ان کے تمام گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے اور انہیں ان کے نیک اعمال کا بہترین بدلہ دیں گے۔ اب یہاں پر مشکل ورڈ ہے لَنُكَفِّرَنَّ کہ البتہ ہم ضرور دور کر دیں گے، مٹا دیں گے۔ اس کے بعد ہے وہ وصینا اور ہم نے وصیت کی، الانسانہ انسان کو، بوالدیہ اپنے والدین کے ساتھ، حسناً بھلائی کی، اور ان اگر جاہدا کا وہ دونوں زور دیں تجھ پر، کون دونوں؟ اس کے ماں باپ، لتشرکا تاکہ تو شریک ٹھہرائے بھی میرے ساتھ، ماں جو لیسا نہیں لگا تجھ کو بھی اس کا علم کوئی علم، فلا پس نہ تطعہما تم اطاعت کرو ان دونوں کی، ماں باپ کی یعنی، الیہ میری طرف، مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے، تم نے لوٹ کر آنا ہے، فانبئکم پھر میں بتاؤں گا تم کو یا خبر دوں گا تم کو، نبا سے، بما اس کی جو تم تھے تم تعملون تم سب عمل کرتے۔ ہم نے ہر انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی نصیحت کی ہے، ہاں اگر وہ یہ کوشش کریں یعنی اس کے ماں باپ کہ آپ میرے ساتھ اسے شریک کر لیں جس کا آپ کو علم نہیں، تو ان کا کہنا نہ مانیے، تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، پھر میں ہر اس چیز سے جو تم کرتے تھے یا کرتے آئے ہو تمہیں خبردار کر دوں گا۔ اب اس آیت کے مطابق جو ہے کچھ حدیثوں کے مطابق یہاں پر مراد حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ وہ 18-19 سال کے تھے جب انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کی ماں حمنہ بن سفیان بن امیہ کو جب معلوم ہوا کہ ان کا بیٹا مسلمان ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ جب تک تم محمد کا انکار نہ کرے گا میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی نہ سائے میں بیٹھوں گی، ماں کا حق ادا کرنا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو میری بات نہ مانے گا تو اللہ تعالیٰ کی بھی نافرمانی کرے گا۔ حضرت سعد اس پر سخت پریشان ہوئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ماجرا عرض کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر ماں باپ جو ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹائیں اور ساتھ شریک بنانے کا کہیں تو پھر ان کی یہ بات نہیں ماننی چاہیے۔ والذین اور وہ لوگ جو آمنوا سب ایمان لائے، وعاملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے، لندخلنہم جو بلا شبہ یقیناً ہم داخل کریں گے انہیں فی الصالحین نیک لوگوں میں، اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک کام کیے انہیں میں اپنے نیک بندوں میں شمار کر لوں گا۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے من جو یقولو کہتا ہے آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر، فَإِذَا پھر جب اوذیا وہ ایذا دیا جائے وہ اذیت دیا جائے فی اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، جعلا وہ بنا لیتا ہے فتنۃ الناس لوگوں کے ستانے کو، کا عذاب اللہ اللہ کے عذاب کی مانند، ولا ان اور البتہ اگر جاء آ جائے نصر کوئی مدد من ربی کا آپ کے رب کی طرف سے، لیقولن یقیناً وہ ضرور کہیں گے انا بے شک ہم کننا تھے ہم معاکم تمہارے ساتھ، اوا اور بھلا کیا لیسا نہیں اللہ اللہ تعالیٰ بعالم خوب جاننے والا بما اس کو جو فی صدور العالمین تمام جہان والوں کے دلوں میں ہے، سینوں میں ہے۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو زبانی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی مشکل آن پڑتی ہے تو لوگوں کی اعزا دہی کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرح بنا لیتے ہیں۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے تو پکار اٹھتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھی ہی ہیں، کیا دنیا جہان کے سینوں میں جو کچھ ہے اس سے اللہ تعالیٰ واقف نہیں ہے؟ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ اور ضرور جان لے گا اللہ تعالیٰ الذین ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے، وَلَيَعْلَمَنَّ
اور ضرور بالضرور وہ جان لے گا المنافقین منافقوں کو، اور جو لوگ ایمان لائے اللہ انہیں خوب جان لے گا، اور جو لوگ منافق ہیں ان کو بھی ظاہر کر دے گا۔ اب یہاں پر کیا مراد ہے اس سے کہ جو ہے آزمائش کے موقع اس لیے بار بار آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس لیے بار بار آزمائش کے موقع لاتے ہیں تاکہ مومنوں کے ایمان اور منافقوں کے نفاق کا حال کھل جائے، اور جس کے اندر جو کچھ بھی چھپا ہوا ہے وہ سامنے آ جائے۔ یہی بات سورۃ آل عمران میں بھی آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو ہرگز اس حالت میں رہنے نہیں دینے والا ہے جس میں تم اس وقت ہو، وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ نمایاں کر کے رہے گا۔ اس کے بعد ہے وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کفر کیا، للذین ان لوگوں سے جو آمنوا سب ایمان لائے، اتبعوا تم سب پیروی کرو سبیلنا ہمارے راستے کی، ولنحمل اور لازم یہ کہ مطلب ضرور ہے، ضرور ایسے ہی ہوگا کہ ہم اٹھا لیں گے خطایاکم تمہارے گناہوں کو، وما حالانکہ نہیں ہم وہ سب بحاملین سب ہرگز اٹھانے والے من خطایاہم ان کے گناہوں میں سے من شیء کوئی چیز یا کچھ بھی، انہم بے شک وہ لکاذبون البتہ جھوٹے ہیں۔ کافروں نے ایمان والوں سے کہا کہ تم ہماری راہ کی تابعداری کرو تمہارے گناہ ہم اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی نہیں اٹھانے والے، یہ تو محض ان کی باتیں ہیں۔ اب یہاں پر کیا ہے کہ یہاں پر مطلب کہ کیا مراد ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں جو کافر ہیں کہ اول تو وہ تو مانتے نہیں ہیں کہ زندگی اور موت اور حشر اور حساب کتاب کی باتیں وہ سب جو ہے وہ ان کے وہ سمجھتے ہیں کہ سچی بات ہے ہی نہیں، لیکن وہ پھر آگے سے کہتے ہیں کہ بالفرض اگر کوئی دوسری زندگی ہے اور اس طرح حساب کتاب ہونا ہے تو ہم لوگ تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ تم لوگوں کے گناہ جو ہے وہ ہم اپنی گردن پر لے لیں گے، اپنے سر لے لیں گے، تم لوگ ہمارے کہنے پر یہ نئے دین کو چھوڑ دو اور اپنے آبائی دین کی طرف واپس آ جاؤ، تو جو ہے ہم لوگ تمہارے جو بھی اگر تم لوگ مانتے ہو نا کہ گناہ ملے گا اور وہ تو ہم قیامت کے دن تمہارے گناہوں کو اپنے سر لے لیں گے۔ کافر مومنوں کو یہ کہتے ہیں۔ وَلَا يَحْمِلُنَّ اور بلا شبہ یقیناً وہ اٹھائیں گے اثقالہم اپنے بوجھ، واثقالاً اور کئی بوجھ مع اثقالہم اپنے بوجھوں کے ساتھ، وَلَا يُسْأَلُنَّ اور یقیناً ضرور وہ پوچھے جائیں گے یوم القیامتی قیامت کے دن عما اس کے متعلق جو کانوا تھے وہ سب یفترون وہ سب جھوٹ باندھا کرتے ہیں۔ البتہ یہ اپنے بوجھ ڈھلوائیں گے کہ اپنے بوجھ تو اٹھائیں گے ہی، اور اپنے بوجھوں کے ساتھ ہی اور بوجھ بھی، اور جو کچھ افطرا پردازیاں کر رہے ہیں یہ لوگ کہ جو جھوٹ بول رہے ہیں یہ جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور ان سب کی بابت اس سے باز پرس کی جائے گی کہ جو یہ لوگ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور بھی کئی بوجھ اٹھائے ہوں گے انہوں نے قیامت کے دن، وہ بوجھ کس چیز کے ہوں گے جو یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یعنی وہ خدا کے ہاں اگرچہ دوسروں کا بوجھ تو نہ اٹھائیں گے لیکن دوہرا بوجھ اٹھانے سے بچیں گے بھی نہیں، ایک بوجھ ان پر خود گمراہ ہونے کا لدے گا اور دوسرا بوجھ دوسروں کو گمراہ کرنے کا بھی ان پر لادا جائے گا۔ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا راستہ چھوڑ دو اور اپنی آبائی دین پر آ جاؤ ہم تمہارے بوجھ اٹھا دیں گے، وہ قیامت کے دن اپنے بھی بوجھ اٹھائیں گے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کا بوجھ بھی ان کے سروں پر ہوگا۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق بلا شبہ یقیناً ارسلنا ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو الی قومی کی طرف اس کی قوم کے، فلبث پھر وہ ٹھہرا رہا فیہم ان میں الف سنۃ 1000 سال الا مگر 50 50 عامن سال کم، مطلب 1000 سے 50 سال کم یعنی 950 سال۔ فَأَخَذَهُمْ پھر پکڑ لیا انہیں طوفان نے، وہم اس حال میں کہ وہ ظالمون سب ظالم تھے۔ اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، وہ ان میں 950 سال تک رہے، پھر تو انہیں طوفان نے دھر پکڑا اور تھے وہ سب ظالم۔ کون ظالم تھے؟ نوح علیہ السلام کی قوم۔ اب یہاں پر جو ہے نا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال تھی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کے منصب پر سرفراز ہونے کے بعد سے طوفان تک پورے 950 جو برس ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام اس ظالم اور گمراہ قوم کی اصلاح کے لیے کوشش کرتے رہے اور اتنی طویل مدت تک ان کی زیادتیاں برداشت کرتے رہے، لیکن انہوں نے پھر بھی ہمت نہ ہاری۔ یہی چیز یہاں بیان کی گئی ہے کہ وہ 950 سال میں اپنی قوم کو دیے، اتنی لمبی مدت ان کو اسلام پہ لانے کی کوشش کی، ان کو سیدھی راہ دکھانے کی کوشش کی، لیکن وہ لوگ پھر بھی نہیں مانے، تو 950 سال کے بعد ان کو طوفان نے آ پکڑا اور وہ سب ظالم تھے اس کی قوم حضرت نوح علیہ السلام کی۔ ان پہ کون سا طوفان آیا تھا؟ سیلاب کا۔ فَانجَيْنَاهُ پھر بچا لیا ہم نے اسے، کس کو؟ نوح علیہ السلام کو، وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ اور کشتی والے جو اس کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے تھے، وَجَعَلْنَاهَا اور ہم نے بنا دیا اسے آیَةً ایک نشانی لِلْعَالَمِينَ تمام جہان والوں کے لیے۔ پھر ہم نے انہیں یعنی نوح علیہ السلام کو اور کشتی والوں کو جو اس کے ساتھ سوار ہوئے تھے کشتی میں نجات دی، اور اس واقعے کو ہم نے تمام جہان کے لیے عبرت کا نشانہ بنا لیا۔
اب یہاں پر مشکل ورڈ تھا یفترون، کہ وہ سب جھوٹ باندھنے والے. وَإِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم علیہ السلام، اس جب قال اس نے کہا لقومی ہی اپنی قوم سے، لقومی اعبدوا اللہ، کہ اپنی قوم سے کہا کہ تم سب عبادت کرو اللہ کی، واتقوا، اور تم سب ڈرو اس سے، ذالکم یہی خیر بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان اگر کنتم ہو تم تعلمون تم سب جانتے. اور ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرتے رہو، اگر تم میں دانائی ہے تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی اس کے ساتھ شرک اور اس کی نافرمانی سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے. انما بے شک، تعبدون تم سب عبادت کرتے ہو، من دون اللہ سوائے اللہ کے، اوثانا چند بتوں کی، اور تخلقون تم سب گھڑتے ہو، افقن جھوٹ، انا بے شک الذین وہ لوگ جو، تعبدون تم سب عبادت کرتے ہو جن کی، من دون اللہ اللہ کے سوا، لا نہیں، یملکون وہ سب اختیار رکھتے یا سب مالک ہو سکتے، لکم تمہارے لیے، رزقاً رزقا، فابتغوا تو تم سب تلاش کرو، عند اللہ اللہ کے ہاں، رزق، وعبدوہ اور تم سب عبادت کرو اس کی، وشکروا اور تم سب شکر کرو، لہو اسی کا، الیہ اسی کی طرف، ترجعون تم سب لوٹائے جاؤ گے. تم تو اللہ تعالیٰ کے سوا بتوں کی پوجا پاٹ کر رہے ہو اور جھوٹی باتیں دل سے گھڑ لیتے ہو. سنو، جن جن کی تم اللہ تعالیٰ کے سوا پوجا پاٹ کر رہے ہو وہ تمہاری روزی کے مالک نہیں، بس تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ ہی سے روزیاں طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کی شکر گزاری کرو اور اسی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے، تم لوٹائے جاؤ گے. یہاں پر مشکل ورڈ ہے افکن، یعنی جھوٹ. وَإِن اور اگر، تکذبوا تم سب جھٹلاؤ، فقط تو یقیناً کذبا جھٹلایا، امم کئی امتوں نے، من قبلکم تم سے پہلے، وما اور نہیں، علی الرسول رسول پر، الا مگر، البلاغ المبین پہنچا دینا ہے واضح کھلم کھلا. اور اگر تم جھٹلاؤ تو تم سے پہلے بھی کئی امتوں نے جھٹلایا ہے اپنے رسولوں کو، تو رسول کے ذمہ تو صرف صاف صاف طور پر پہنچا دینا ہے. اولم، یا مطلب کہ یہاں پہ یہ ہے کہ رسولوں کے ذمہ صرف پہنچا دینا، رسول تم لوگوں کو زبردستی ایمان پہ نہیں لا سکتے، وہ تم لوگ کا راستہ دکھا رہے ہیں، اب یہ تم پر ہی ہے. اب یہ تم نے جو رسولوں کو جھٹلا رہے ہو تو تم لوگ پہلے لوگ نہیں جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا ہے، تم سے جو پہلی امتیں گزر چکی ہیں وہ بھی اپنے رسولوں کو جھٹلاتی رہی ہیں. اولم کیا بھلا نہیں، یرو ان سب نے دیکھا، کیفا کیسے، یبدیو وہ پہلی بار پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ، الخلق مخلوق کو، ثم پھر یعیدہ وہ لوٹائے گا اسے. انا بے شک، ذالک علی اللہ یسیر یہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ مخلوق کی ابتدا کس طرح اللہ تعالیٰ نے کی، پھر اللہ تعالیٰ اس کا اعادہ کرے گا، یہ تو اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے. اس کا مطلب یہ کہ جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے ایک طرف بے شمار اشیاء عدم سے وجود میں آتی ہیں اور دوسری طرف ہر نوع کے افراد کے مٹنے کے ساتھ پھر ویسے ہی افراد وجود میں آتے چلے جاتے ہیں. مشرکین اس بات کو مانتے تھے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی صفت خالق و ایجاد کا نتیجہ ہے. انہیں اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے سے انکار نہ تھا جس طرح آج کے مشرکین کو نہیں ہے. اس لیے ان کی اپنی مانی ہوئی بات پر دلیل قائم کی گئی ہے کہ جو خدا تمہارے نزدیک اشیاء کو عدم سے وجود میں لاتا ہے پھر ایک ہی دفعہ تخلیق کر کے نہیں رہ جاتا، بلکہ تمہاری آنکھوں کے سامنے مٹ جانے والی اشیاء کی جگہ پھر ویسی ہی اشیاء پے در پے وجود میں لاتا چلا جاتا ہے. اس کے بارے میں آخر تم یہ کیوں سمجھ رکھا ہے تم نے کہ تمہارے مر جانے کے بعد وہ پھر تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھا نہیں سکتا. کہ یہ جو پھل پھول درخت پتے کیسے ایک بار اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، پھر وہ ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ پتے جھڑ جاتے ہیں، پھر دوبارہ نئے پتے آ جاتے ہیں، بالکل ویسا ہرا بھرا سبز درخت اگاتا ہے. پھر دوبارہ خزاں آتی ہے تو وہ سارے کیسے گرین یلو ہوتے ہوتے براؤن ہوتے ہیں، بالکل مرجھا کے گر جاتے ہیں، ہارڈ ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ ان کی جگہ ویسے ہی گرین پتے نکل آتے ہیں جو فریش ہوتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی انسان کو بھی موت دے کے دوبارہ ویسے زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ تم لوگ کیوں نہیں یہ بات مانتے؟ قل آپ کہہ دیجئے، سیرو تم سب چلو پھرو سیر کرو، فی الارض زمین میں، فانظروا پھر تم سب دیکھو، کیفا کیسے، کس طرح، بدع اس نے پہلی بار پیدا کیا، الخلق مخلوق کو، ثم اللہ پھر اللہ تعالیٰ، ینشئ وہ پیدا کرے گا، النشأۃ الآخرہ النشأۃ الآخرہ کہ دوسری مرتبہ پیدا کرنا. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے.
کہہ دیجئے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو تو صحیح کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ابتدائے پیدائش کی، پھر اللہ تعالیٰ یہ دوسری نئی پیدائش کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کی کاریگری سے بار اول کی تخلیق کا تم خود مشاہدہ کر رہے ہو تو تمہیں سمجھنا چاہیے کہ اسی خدا کی کاریگری سے بار دیگر بھی تخلیق ہوگی۔ ایسا کرنا اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ یعذب من یشاء، وہ عذاب دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، ویرحم من یشاء، اور وہ رحم کرتا ہے جس پر وہ چاہتا ہے، وإلیہ، اور اسی کی طرف تقلبون، تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ جسے چاہے عذاب کرے، جس پر چاہے رحم کرے، سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اب یہاں پر مشکل ورڈ ہے تقلبون، قلب سے لوٹائے جانا، قلب دل بھی ہوتا ہے نا، الٹنا پلٹنا قلب کہتے ہیں پھرنے کو، کہ تم سب لوٹائے جاؤ گے، واپس جاؤ۔ وما، اور نہیں، انتم تم بمعجزین، ہرگز سب عاجز کرنے والے، فی الارض زمین میں، ولا، اور نہ فی السماء آسمان میں، وما، اور نہیں، لکم تمہارے لیے، من دون اللہ سوائے اللہ کے، من ولیشن کوئی ولی، کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار۔ تم نہ تو زمین میں اللہ تعالیٰ کو عاجز کر سکتے ہو، نہ آسمان میں، اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی ولی ہے اور نہ ہی کوئی مددگار ہے۔ اب یہاں پر اس سے کیا مطلب ہے کہ تم اللہ تعالیٰ نہ تو زمین میں اللہ تعالیٰ کو عاجز کر سکتے ہو نہ آسمان میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی تم کسی ایسی جگہ بھاگ کر نہیں جا سکتے جہاں اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ نکلو، خواہ تم زمین کی تہوں میں کہیں اتر جاؤ یا آسمان کی بلندیوں میں پہنچ جاؤ، بہرحال تمہیں ہر جگہ سے پکڑ کر لایا جائے گا اور اپنے رب کے سامنے تم حاضر کیے جاؤ گے۔ والذین، اور وہ لوگ اور جن کو، کفر، ان سب نے انکار کیا بھی آیا، اور جنہوں نے ان سب نے انکار کیا بھی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، ولقائہ، اور اس کی ملاقات کا، اولئک، وہ لوگ، یئسوا، وہ سب نا امید ہو چکے ہیں، من رحمتی، میری رحمت سے، واولئک، اور یہی لوگ، لہم، ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، علیم، دردناک۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں اور اس کی ملاقات کو بھلاتے ہیں وہ میری رحمت سے نا امید ہو جائیں، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک، کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اور اس سے آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتے ہیں پھر وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھی نا امید ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے دردناک عذاب دے گا ان کو، اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فما، پھر نہ کانا تھا، جواب قومی ہی، اس کی قوم کا، الا، مگر، کس کی قوم کا؟ یہاں پہ بات ہو رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی۔ الا، مگر، ان، یہ کہ قول، ان سب نے کہا، اقتلوا، تم سب قتل کر دو اسے، کسے؟ ابراہیم علیہ السلام کو، او یا حرقوہ، تم سب جلا دو اسے، فانجاہ، پھر نجات دی اسے اللہ تعالیٰ نے، من النار، آگ سے، انا، بے شک، فی ذالک، اس میں، لآیات، یقیناً نشانیاں ہیں، لقوم، واسطے لوگوں کے، قوم کے لیے، یؤمنون، جو ایمان لاتی ہیں۔ ان کی قوم کا جواب بجز اس کے سوا کچھ بھی نہیں تھا کہ وہ کہنے لگے کہ اسے مار ڈالو یا اسے جلا دو، آخر اللہ تعالیٰ نے انہیں آگ سے بچا لیا، اس میں ایمان والوں کے لیے تو بہت سی نشانیاں ہیں۔ کس میں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا لیا۔ یہاں سے پھر سلسلہ کلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قصے کی طرف مڑتا ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معقول دلائل کا جواب جو ہے وہ ان کے پاس نہ تھا، کہ جو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو سوال کیے تھے اس کا ان کے پاس جواب نہ تھا۔ اس فکرے سے خود بخود یہ بات نکلتی ہے کہ ان لوگوں نے آخرکار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا فیصلہ کیا تھا، کہ وہ تو جو تھے ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ چاہ رہے تھے کہ وہ قتل کر دیں۔ اب قتل کر دو یا جلا ڈالو کے الفاظ سے یہ بات ظاہر ہوئی ہے کہ پورا مجمع اس بات پر متفق تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہلاک کر دیا جائے۔ البتہ ہلاک کرنے کے طریقے میں اختلاف تھا، کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، کچھ لوگوں کی یہ رائے تھی کہ ان کو زندہ جلا دیا جائے تاکہ ہر شخص کو عبرت حاصل ہو، جسے آئندہ کبھی ہماری سرزمین میں کوئی حق گوئی کا جنون لاحق نہ ہو۔ اس فکرے سے خود بخود یہ بات نکلتی ہے کہ ان لوگوں نے آخرکار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا فیصلہ کیا تھا اور آگ میں پھینک دیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس آگ سے نجات دی، اور آگ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی کا اسے حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جائے، اور آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ حریقوہ کا مطلب ہے یہاں پر کہ تم سب جلا دو اس کو۔ بسم اللہ، وقالا، اور اس نے کہا، انما، بے شک، صرف،
اتخذتم تم نے بنا لیا ہے من دون اللہ اللہ کے سوا اوثانا بتوں کو مودت دوستی یا دوست بینکم اپنے درمیان فی الحیات دنیا دنیاوی زندگی میں ثم پھر یوم القیامت قیامت کے دن یکفر و انکار کرے گا بعضکم تمہارا بعض ببعض بعض کا وَيَلْعَنُ اور وہ لعنت کرے گا یلعن اللہ نون کے لعن تان کرنا لعنت کرنا بعضکم تمہارا بعض بعضاً بعض کو وما واکم النار اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے آگ ہے وما نہیں لکم تمہارے لیے من ناصرین کوئی مددگار۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم نے جن بتوں کی پرستش اللہ تعالیٰ کے سوا کی ہے انہیں تم نے اپنے آپس کے دنیاوی دوستی کی بنا ٹھہرا لی ہے، تم سب قیامت کے دن ایک دوسرے سے کفر کرنے لگو گے اور ایک دوسرے پر لعنت کرنے لگو گے اور تمہارا سب کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اب یہاں پہ مشکل ورڈ ہے اوثانن کے بتوں کو، مودتا واو دال دین ودت محبت کو بھی کہتے ہیں دوستی، یلعنو لان تان کرنا یعنی لعنت۔ اس کے بعد ہے فآمنا تو ایمان لایا لہو اس پر لوط علیہ السلام وقال اور اس نے کہا انی بے شک میں مہاجر ہجرت کرنے والا ہوں الی ربی اپنے رب کی طرف انہ بے شک وہ هو العزیز الحکیم نہایت غالب بہت حکمت والا۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حضرت لوط علیہ السلام ایمان لائے اور کہنے لگے کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، وہ بڑا ہی غالب اور حکیم ہے۔ یہاں پر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے جب نکل کر آئے اور انہوں نے اوپر کے فکرے میں ساری بات بتائی تو حضرت لوط علیہ السلام سے جنہوں نے آگے بڑھ کر ان کو ماننا اور ان کی پیروی اختیار کرنے کا اعلان کیا۔ اب ہو سکتا ہے کہ اس موقع پر دوسرے بہت سے لوگ بھی اپنے دل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صداقت کے قائل ہو گئے ہوں کہ جیسے وہ آگ سے نکل کر آئے تھے، لیکن پوری قوم اور سلطنت کی طرف سے دین ابراہیم کے خلاف جس غضبناک جذبے کا اظہار اس وقت سب کی آنکھوں کے سامنے ہوا تھا، اسے دیکھتے ہوئے کوئی دوسرا شخص ایسے خطرناک حق کو ماننے اور اس کا ساتھ دینے کی جرت نہ کر سکا۔ یہ سعادت صرف ایک آدمی کے حصے میں آئی، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے جو حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ انہوں نے آخر کار ہجرت میں بھی اپنے چچا اور چچی یعنی حضرت سارہ کا ساتھ دیا تھا۔ یہاں پر ایک شبہ یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو حضرت لوط علیہ السلام تھے وہ اس سے پہلے کیا کافر یا مشرک تھے جو تب ایمان لائے اور آگ سے نکلنے کا معجزہ دیکھ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے بعد ایمان لے آئے؟ تو ایسا نہیں تھا، کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے پہلے بچے ہوں یا پہلی بار انہوں نے اسلام کا ایسے کھل کے اظہار کیا ہو۔ وَوَهَبْنَا اور ہم نے عطا کیے لہو اس کو اسحاق، کس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ ابراہیم علیہ السلام کی، کہ وَوَهَبْنَا اور ہم نے عطا کیا اس کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام، وجعلنا اور ہم نے رکھ دی فی ذریتی اس کی اولاد میں النبوت نبوت والکتاب اور کتاب وآتیناہ اور ہم نے دیا اس سے اجرہ اس کا اجر فی الدنیا دنیا میں وانہ اور بے شک وہ فی الآخرت آخرت میں لمن الصالحین یقیناً نیکوں میں سے ہوں گے۔ اور ہم نے انہیں یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام عطا کیے اور ہم نے نبوت اور کتاب ان کی اولاد میں ہی رکھ دی اور ہم نے دنیا میں بھی اسے ثواب دیا اور آخرت میں بھی وہ صالح لوگوں میں سے ہوگا۔ اس میں وہ تمام انبیاء کا بات آ گئی ہے جو نسل ابراہیمی سے آئے تھے، نسل ابراہیمی کی سب شاخوں میں مبعوث ہوئے۔ وَلُوطٌ اور لوط علیہ السلام اس جب قالا اس نے کہا قومی اپنی قوم سے انکم بے شک تم لتعتون یقیناً تم سب ارتکاب کرتے ہو الفاحشۃ بے حیائی کا، ماں نہیں ہے سبقکم پہلے کیا تم سے بہا اس کو من احد کسی ایک نے من العالمین جہانوں میں سے۔ یہاں پر مشکل ورڈ ہے لتعتون یقیناً تم سب ارتکاب کرتے ہو۔ انکم کیا بے شک تم لتعتون یقیناً تم سب آتے ہو اور رجال مردوں کے پاس، یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَتَقْطَعُونَ اور تم سب کاٹتے ہو السَّبِیلَ راستہ، وَتَعْتُونَ اور تم سب ارتکاب کرتے ہو فِی نَادِیکُمُ الْمُنکَر اپنی مجلس میں برائی، فما تو نہ کانا تھا جواب قومی ہی اس کی قوم کا، الا مگر ان یہ قول ان سب نے کہا اعتنا تو لے آ ہم پر بعذاب اللہ اللہ کے عذاب کو، ان اگر کنتا ہے تو من الصادقین سچوں میں سے۔
اور لوط حضرت 28 کی تفسیر ہے کہ اور حضرت لوط علیہ السلام کا بھی ذکر کرو جب کہ انہوں نے قوم سے فرمایا کہ تم تو اس بدکاری پر اتر آئے ہو جس سے تم سے پہلے دنیا بھر میں کسی نے نہیں کیا. کیا تم مردوں کے پاس بدفعلی کے لیے آتے ہو، راستے بند کرتے ہو اور اپنی عام مجلسوں میں بے حیائیوں کے کام کرتے ہو؟ اس کے جواب میں اس کی قوم نے بجز اس کے اور کچھ نہ کہا کہ بس جا، اگر سچا ہے تو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا عذاب لے آ. قولا کہا ربی ہے میرے رب، انصرنی میری مدد فرما علی القوم المفسدین، لوگوں پر جو سب مفسد ہیں، فساد کرنے والے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام نے دعا کی کہ اے پروردگار اس مفسد قوم پر میری مدد فرما. ولما اور جب جات آئے رسولنا ہمارے رسول، ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم، یعنی فرشتوں کا ذکر ہے یہاں پر، ابراہیم علیہ السلام کے پاس بالبشرا خوشخبری کے ساتھ، قالوا انہوں نے کہا انا بے شک ہم مہلکو سب ہلاک کرنے والے ہیں، اہلی حاضی القریتی اس بستی کے باشندوں کو، انا بے شک اہلہا اس کے باشندے یعنی اس کے رہنے والے، کانو ہے سب ظالمین ظلم کرنے والے. اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر پہنچے تو کہنے لگے کہ اس بستی والوں کو ہم ہلاک کرنے والے ہیں، یقیناً اس کے رہنے والے بہت گناہ گار ہیں. کس بستی کا ذکر ہو رہا ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام کی. قولا اس نے کہا انا بے شک فیہا اس میں لوطن لوط ہے. قولوا ان سب نے کہا نانو ہم عالم خوب جاننے والے ہیں بمن اس کو جو فیہا اس میں ہے، لننجینہ بلا شبہ ضرور ہم بچا لیں گے اسے، واہلہ اور اس کے گھر والوں کو، الا امرأتہ سوائے اس کی بیوی کے، قانت وہ ہوگی من الغابرین پیچھے رہ جانے والوں میں سے. یہاں پر مشکل ورڈ ہے غابرین پیچھے رہ جانے والوں میں سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں کی بات سن کر کہا کہ اس میں تو لوط علیہ السلام ہیں. فرشتوں نے کہا کہ یہاں جو بھی ہیں انہیں ہم خوبی جانتے ہیں، حضرت لوط علیہ السلام کو اور اس کے خاندان کو ہم بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے، البتہ وہ عورت پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی، وہ حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھی ایمان لانے والوں میں سے. ولما اور جب ان یہ کہ جاءت آئے رسولنا ہمارے قاصد، ہمارے بھیجے ہوئے یعنی فرشتے، لوط علیہ السلام کے پاس، سیا وہ مغموم ہوا بہم ان کی وجہ سے، وذاقا اور تنگ ہوا بہم ان کے سبب، ذرعان دل میں، وقالوا اور ان سب نے کہا لا تخف نہ تو ڈر، ولا تحزن اور نہ تو غم کر، انا بے شک ہم منجو کا سب بچانے والے ہیں تجھے، وہ اہلہ کا اور تیرے گھر والوں کو، الا امرأتک کا سوائے تیری بیوی کے، کانت وہ ہے من الغابرین پیچھے رہ جانے والوں میں سے. پھر جب ہمارے قاصد لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے غمگین ہوئے اور دل ہی دل میں رنج کرنے لگے. قاصدوں نے کہا کہ آپ خوف نہ کھائیے، نہ آپ آزدہ ہوں، ہم آپ کو ماں آپ کے متعلقین یعنی اپنے آپ کے گھر والوں کے بچا لیں گے سوائے آپ کی بیوی کے، وہ عذاب کے لیے باقی رہ جانے والوں میں سے ہوگی، مطلب ان لوگوں میں سے ہوگی جن پر عذاب آئے گا. یہاں پر مشکل ورڈ ہے سیا کہ وہ مغموم ہوا، وذاقا اور تنگ ہوا، ذرعن دل، اور اس کے بعد منجو کا وہ سب بچا لیں، یہ نجات سے ورڈ ہے، سب بچانے والے ہیں تجھے، منجو کا نجات سے. اس کے بعد ہے انہا بے شک ہم منزلونا سب نازل کرنے والے ہیں، اہلی حاضی القریتی اسی بستی کے رہنے والوں پر، رجزن عذاب من السماء آسمان سے، بما اس وجہ سے جو کانو تھے وہ سب یفسقون سب نافرمانی کیا کرتے. وَلَقَدْ البتہ تحقیق ترکنا ہم نے چھوڑ دی منہا اس سے آیتن ایک نشانی، بینتن واضح، لقوم ان لوگوں کے لیے، یعقلون وہ سب عقل رکھتے ہیں. ہم نے اس بستی والوں پر آسمانی عذاب نازل کرنے، ہم اس بستی کے رہنے والوں پر یعنی اس پوری بستی پر آسمانی عذاب نازل کرنے والے ہیں، اس وجہ سے کہ یہ بے حکم ہو کر رہے ہیں. البتہ ہم نے اس بستی کو سری عبرت کی نشانی بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. وَإِلَىٰ اب یہاں سے آگے لوط علیہ السلام کا قصہ ختم ہو کے شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر شروع ہو رہا ہے کہ وَإِلَىٰ مدینہ اور طرف مدین کے، اخاہم ان کے بھائی شعیباً شعیب علیہ السلام کو بھیجا، فقالا تو اس نے کہا یا قومی ہے میری قوم، اعبدوا تم سب عبادت کرو، اللہ اللہ تعالیٰ کی، ورجو اور تم سب امید رکھو، اليوم القیام یوم الآخرہ یعنی قیامت کا دن، یوم آخرت کی، ولا تعثوا اور مت تم سب پھرو فی الارض زمین میں، مفسدین فسادی بن کر. اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، قیامت کے دن کی توقع رکھو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی، وہ کیسے فساد پھیلاتی تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. فَكَذَّبُوهُ یہاں پر مشکل ورڈ ہے ارجو کہ تم سب امید رکھو، اور ولا تعثوا کہ مت تم سب پھرو.
فَكَذَّبُوهُ تو ان سب نے جھٹلایا اسے، فَأَخَذَتْهُمْ تو پکڑ لیا انہیں، الرَّجْفَةُ زلزلے نے۔ رجفہ مشکل ورڈ ہے یہاں پر، رجفہ کا مطلب زلزلہ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر کیا عذاب آیا تھا؟ زلزلہ آیا تھا۔ تو ان سب نے جھٹلایا اسے تو پکڑ لیا ان کو زلزلے نے، فَأَصْبَحُوا تو وہ ہو گئے فِي دَارِهِمْ اپنے گھروں میں جاثمین گھٹنوں کے بل گرے ہوئے، کہ ان سب نے صبح کی اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے۔ پھر بھی انہوں نے انہیں جھٹلایا، آخر انہیں زلزلے نے پکڑ لیا، وہ اپنے گھروں میں بیٹھے کے بیٹھے مردہ ہو کر رہ گئے۔ وعادًا وثمودا اور عاد اور سمود، وقد اور یقیناً تبینہ واضح ہو چکی، لکم تمہارے لیے، من مساکنہم ان کے گھروں سے، وزینہ اور مزین کر دیا، لہم الشیطان ان کے لیے شیطان نے، اعمالہم ان کے اعمال کو، فصدہم پس انہوں نے روک دیا انہیں، عن السبیل راستے سے، وقانو اور حالانکہ تھے وہ سب مستبصرین بہت بصیرت رکھنے والے۔ اور ہم نے عادیوں کو اور سمودیوں کو بھی غارت کیا، جن کے بعض مکانات تمہارے سامنے ظاہر ہیں، اور شیطان نے انہیں ان کی بدعمالیاں راستہ کر کے دکھائی تھی، اور انہیں نیک راستے جو راہ راست تھی اس سے روک دیا تھا، باوجود اس کے کہ ان کی آنکھوں والے تھے اور ہوشیار تھے، یعنی وہ عقل سمجھ رکھتے تھے۔ اب عرب کے جن علاقوں میں یہ دونوں قومیں آباد تھیں ان سے عرب کا بچہ بچہ واقف تھا۔ جنوبی عرب کا پورا علاقہ جو اب احقاف، یمن اور حضرت موت کے نام سے معروف ہے، قدیم زمانے میں یہ عاد کا مسکن تھا اور اہل عرب اس کو جانتے تھے۔ حجاز کے شمالی حصہ میں جو رابغ سے ابقا تک اور مدینہ اور خیبر سے تیمہ اور تبوک تک کا تو سارا جو علاقہ تھا وہ آج بھی سمود کے آثار سے بھرا ہوا ہے۔ اور نزول قرآن کے زمانے میں یہ آثار موجودہ حالت سے کچھ زیادہ ہی نمایاں ہوں گے، یعنی جاہل اور نادان نہ تھے وہ لوگ، ان سے وہ عقل مند، اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ جاہل اور نادان نہ تھے، اپنے اپنے وقت کے بڑے ترقی یافتہ لوگ تھے، اور اپنی دنیا کے معاملات انجام دینے میں پوری ہوشیاری اور دانائی کا ثبوت دیتے تھے۔ اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ شیطان ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اور ان کی عقل سلب کر انہیں اپنے راستے پر کھینچ لے گیا، نہیں، انہوں نے خوب سوچ سمجھ کر آنکھیں دیکھتے شیطان کے پیش کیے ہوئے اس راستے کو اختیار کیا، جس میں انہیں بڑی لذتیں اور منافع جو ہیں وہ نظر آئے تھے، اور انبیاء کے پیش کیے ہوئے راستے کو چھوڑ دیا جو انہیں بدمزہ اور اخلاقی پابندیوں کی وجہ سے تکلیف دہ نظر آ رہے تھے ان لوگوں کو۔ وقارون اور قارون، و فرعون اور فرعون، و حامان اور حامان، وَلَقَدْ بلا شبہ یقیناً جاءہم آئے ان کے پاس، یہ سرداروں کے نام ہے کہ ان کے پاس آئے، موسیٰ علیہ السلام بالبینات ساتھ واضح دلائل کے، فاستکبروا تو ان سب نے تکبر کیا، فی الارض زمین میں، وما اور نہ کانوا وہ تھے وہ سب سابقین سب آگے نکل جانے والے۔ اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ان کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کھلے کھلے معجزے لے کر آئے تھے، پھر بھی انہوں نے زمین میں تکبر کیا، لیکن ہم سے آگے بڑھنے والے نہ ہو سکے۔ کہ جو یہ سارے جو تھے بڑے بڑے سردار، قارون، فرعون اور حامان، ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل لے کر آئے تھے، لوگوں نے انہوں نے تکبر کیا، یعنی باقی اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ نکلنے والے نہ تھے، اللہ تعالیٰ کی تدبیروں کو ناکام کر دینے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، بے شک وہ جتنے بڑے سردار تھے۔ فَقُلًا تو ہر ایک کو اخذنا ہم نے پکڑا، بذنبہ بوجہ اس کے گناہوں کے، فمنہم تو ان میں سے من جو کوئی ارسلنا ہم